अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज नए दिन का आगाज़ हुआ और टॉपिक मैं ये बड़े दिनों से आपसे डिस्कस करना चाह रही थी, बात करना चाह रही थी, और मुझे लग रहा था कि थोड़ी सी चीज़ें मैं इकट्ठी करूँ इस पे आपसे, ताकि अच्छी से बात हो सके। और आप लोगों ने भी कमेंट में बताना है कि आप लोगों को कितनी हद तक समझ आई है इस बात की जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। और कमेंट में ना अक्सर आप लोगों की तरफ से भी मुझे मैसेजेस आए हैं कि इस पे बात की जाए ना। तो ये ऐसा मसला है, ये ऐसी चीज़ है जो कि हर दूसरा बंदा फेस कर रहा है। हर बंदे को ये प्रॉब्लम है कि लोग मुनाफ़िक़त क्यों करते हैं, लोग रिश्तों में मुनाफ़िक़त क्यों लेके चलते हैं। हमारा दिल तो साफ़ होता है। अक्सर मैंने देखा है कि हमें लग रहा होता है हमारी गलती नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी गलती भी होती है। हम ऐसे मुनाफिक बंदे को दूसरा मौका ही क्यों देते हैं? जब हमें पता लग जाता है कि ये बंदा हमारे साथ सिंसियर नहीं है, ये बंदा हमारे साथ ठीक नहीं है, तो हम क्यों उसको मौका देते हैं? बात को मैं जारी रखूँगी, इससे पहले आपने मेरे चैनल को अब सब्सक्राइब भी करना है और लाइक एंड शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर वीडियो को देखते हैं और पसंद भी करते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना? चलें जी, वीडियो को एंड तक भी देखिएगा और आते हैं अपनी बात की तरफ। मुनाफ़िक़त, मुनाफ़िक़त मैं कहती हूँ ये वो लफ्ज़ है जो कि किसी को कह दो ना तो उसको चुभेगा बहुत, लेकिन वो कर रहा होगा। करने में उनको चुभता नहीं है, करते हुए उन्हें तकलीफ़ नहीं होती, करते हुए उन्हें शर्म नहीं आती। लेकिन अगर कोई उन्हें कह देना कि तुम मुनाफ़िक हो, तुम्हारी ये हरकतें हैं, तो वो कभी भी इस बात को नहीं मानेगा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ ना कि मुनाफ़िक होता कौन है, मोमिन कौन होता है, मुनाफ़िक कौन होता है। मेरी बहुत से ऐसे जानने वाले हैं जो मुंह पे कह देती हैं हम तो मोमिन बंदे हैं, और यकीन करें कि वो इंतहा दर्जे की मुनाफ़िक होती हैं। इंतहा दर्जे की जो होती है ना, परले दर्जे की, वो मुनाफ़िक होती हैं। और अब मैं आपको बताऊँगी मुनाफ़िक़त होती क्या, या मुनाफ़िक बंदा कौन सा होता है। हमारे इस्लाम में भी है कि जी मुनाफ़िक बंदा वो है जिसकी 3 निशानियाँ हैं। मुनाफ़िक की 3 निशानियाँ और क्लियर कट अल्लाह ताला ने बयान कर दी हैं, हर जगह पे पाई जाती हैं। लोग नहीं समझते कि जो बंदा झूठ बोले, बात करे तो झूठ बोले, वो मुनाफ़िक है। जिसके पास अमानत रखवाई जाए वो ख़यानत करे, वो झूठ है, वो मुनाफ़िक है। फिर वादा करे तो वादा खिलाफ़ी करे। ये 3 निशानियां हैं जो कि मुनाफिक की क्लियर कट निशानियां हैं। और अब आप खुद सोचें कि आपके इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इन तीनों कैटेगरीज़ में से एक पे तो पूरे उतरते होंगे। ज़रूर होता होगा कि बात करते होंगे तो झूठ बोलते होंगे। अगर कोई अमानत उनके पास हो, चाहे लफ्ज़ अमानत हो, चाहे उनके पास कोई आप चीज़ अपनी अमानत रखवा दें, ख़यानत करेंगे। अगर वादा करेंगे तो वादा खिलाफ़ी करेंगे। मेरा ख़ुद अपना एक इतना बैड एक्सपीरियंस है कि एक बंदी पे मैंने इतना ट्रस्ट करके उसको एक अपनी चीज़ पकड़ाई। उस बंदी ने मेरी उस अमानत में ख़यानत की। उसने खोला, उसने चेक किया, उसने देखा, और फिर जब मैंने उसे कॉन्फ्रंट किया सबके सामने कि तुम ये गलत किया है तुमने, तो वो बंदी लिटरली मेरे कह लो ना, वो जैसे हत्ते नहीं पड़ जाती, लड़ना और बदतमीज़ी, वो उसने अपनी तरबियत शो की कि अपने माँ बाप की तरफ से उसको क्या तरबियत मिली है, वो किस फैमिली से है, उसका क्या बैकग्राउंड है। वो जैसे होते नहीं है मछली बाज़ार में या एक महल्लों में, वो जैसे खड़ी होकर औरतें बाजू ऊपर चढ़ा के लड़ती हैं, वो इस तरह से जाहिलों की तरह मेरे साथ लड़ी। लिटरली मैं खामोश हो गई, और मैंने ये सोच के खामोशी इख्तियार की कि अल्लाह ताला अब इसका ख़ुद हिसाब करेंगे। ये मुनाफिक औरत है, ये मुनाफिक है, इसके हिसाब इंशाअल्लाह ताला मेरे रब करेगा। और अल्लाह पाक ने मुनाफिक को कि कह लेना क़यामत के रोज़ उसके माथे पे निशानी हो जानी है कि ये मुनाफिक है। तो ये सोच के ही डर जाएं कि हम तो इस बंदे के हाथों तो हम नहीं पकड़े गए, या हम दुनिया के सामने तो ऊंचा बोल के सच्चे साबित अपने आप को करते रहे हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ तो हमारे माथे पे जब एक निशानी लग जानी है कि ये मुनाफिक है। और वो बंदी लिटरली सबको कहती फिरती है मैं तो मोमिन बंदी हूँ, मैं तो मोमिन बंदी हूँ। यकीन करें कि ऐसे बंदे दुनिया में तो बड़ी आसानी की ज़िंदगी गुजारते होंगे, लेकिन आखिरत में वो कभी भी माफ़ नहीं होंगे, किसी सूरत में माफ़ नहीं होंगे। बस ये हिसाब रखा करें। और दूसरा, अगर आप सोचते हैं ना कि एक बंदा, लाइक मैंने भी सोचा ना कि ये बंदी अचानक ऐसे क्यों बोली मेरे बारे में, या इसने मेरी चीज़ को क्यों खोल के देखा, इसको क्या तजस्सुस था, या इसको क्या था, ये अचानक मेरी दुश्मन क्यों बन गई। ऐसा बंदा अचानक आपका दुश्मन नहीं बनता, वो मुनाफिक बंदा होता है। वो शुरू से उसके दिल में आपके लिए नफ़रत होती है, हसद होता है, जलन होती है, लेकिन वो जब ज़ाहिर होता है तो आपको पता चलता है जी
یہ بندہ تو ایسا ہے میرے ساتھ. اصل میں وہ شروع سے ہی اداکاری اور مہارت اور وہ جو کہتے ہیں منافقت سے اس میں وہ کہہ لیں نا مہارت رکھتا ہے. اس کو اتنا اس میں ٹیکٹ ہوتا ہے نا کہ وہ آپ کے سامنے ایکسپوز ہی نہیں ہوتا. لیکن اللہ کی ذات سے تو بڑی چیز کوئی نہیں ہے نا. اللہ کی ذات آپ کے سامنے جب ایک منافق بندے کو ایکسپوز کر دیتی ہے پھر اس سے بچ جائے. میں کہتی ہوں رشتوں میں یا ایسے تعلقات میں ایک قدم پیچھے ہٹ جانا بزدلی نہیں ہوتا. ایک قدم پیچھے ہٹ جانا عقل مندی ہوتی ہے, سمجھداری ہوتی ہے. اس سے آپ کی عزت بچتی ہے. اگلا بندہ جتنا مرضی بولے چپ کر جائیں بس. میں کہتی ہوں آپ نے جواب دے دیا نا کہ تم نے یہ غلط کیا ہے, کنفرنٹ کر دیا تم نے یہ غلط کیا ہے, پھر اس کے بعد خاموش ہو جائیں. وہ جتنا مرضی بولتا ہے, جتنا مرضی کہتا ہے کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے, جو بھی ہوتا ہے تالی بلا شبہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. لیکن اگر کوئی ایک بندہ تالی کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آپ کے ہاتھ پہ تالی خود بخود ہی مارے تو تالی تو بج ہی جائے گی نا. تو دیکھیں آپ نے تو جواب دینا ہے نا. ایک آپ کیسے اپنی سیلف رسپیکٹ پہ جو ہے نا وہ کمپرومائز کرو گے. ایک بندہ آپ کی سیلف رسپیکٹ کو اتنے بندوں میں کھڑا ہو کے آپ کی سیلف رسپیکٹ کو ہرٹ کرے, آپ کو تکلیف دے اور وہ حرکتیں کرے جو کہ ایک جاہل عورتیں بھی نہیں کرتی. میں کہتی ہوں آج کل تھوڑا بھی پڑھی عورتیں ہیں نا, ان کو بھی پتہ ہے کہ کسی چیز کو یا کسی کی بھی چیز کو بغیر پوچھے ہاتھ نہیں لگانا, بغیر پوچھے کھولنا نہیں ہے, بغیر پوچھے دیکھنا نہیں ہے, اور وعدہ خلافی نہیں کرنی, جھوٹ نہیں بولنا. یہ سب کو پتہ ہے. یہ ہمارے اسلام میں, دین اسلام میں سکھایا جاتا ہے کہ یہ چیزیں نہیں کرنی. لیکن لوگوں میں یہ خوبیاں آج کل ڈھیروں ڈھیر پائی جاتی ہیں. اور آپ بات کر کے دیکھو تو وہ بندہ آپ کے ہتھے پڑ جائے گا. وہ بندہ مانے گا ہی نہیں کہ ہم تو ایسے ہے ہی نہیں, ہم تو یہ کرتے ہی نہیں ہیں. او بھئی اللہ کی بندی, اس بندے کو اب تمہاری اصلیت پتہ لگ گئی ہے. اب تو اداکاری مت کرو, اب تو ایکٹنگ مت کرو, اب تو آگے بڑھ بڑھ کے مت ملو. اس بندے کو تمہاری اصلیت پتہ لگ گئی ہے. اس کے باوجود منافق لوگ جو ہے نا وہ اتنے منہ کے میٹھے ہوں گے, اتنے ان کے لہجے پیارے اور نرم ہوں گے نا کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ کس طرح سے, وہ کہتے ہیں نا آستین کے سانپ بن کے آپ لوگوں کو ڈستے رہیں گے اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا. لیکن جب اصلیت پتہ لگ جائے تو میری پیاری بہنوں یقین کریں کہ ایسے لوگوں سے دور ہو جائے. میں کہتی ہوں منافق کے ساتھ منافق بن کے نہیں چلنا چاہیے. منافق کے ساتھ اس سے دور ہو جانا چاہیے, اس سے فاصلہ کر لینا چاہیے. کیونکہ جب آپ کو ایک بندے کا پتہ لگ گیا نا, وہ کہتے ہیں نا مومن کی نشانی ہے کہ وہ ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسواتا. تو آپ اگر مومن ہیں, آپ اللہ کے بندے ہیں, تو ایسے لوگوں سے تو سب سے پہلے دور ہو جائے. آپ نے یہ سوچ لینا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ منافق کی ایک کلم حد پہ پہنچ گیا ہے. اب یہ میرا دشمن ہے, یہ مجھے کھلا نظر آ رہا ہے, تو میں اس کے ساتھ کیسے چل سکتی ہوں. مشکل ہوتا ہے, ناممکن ہوتا ہے ایسے بندوں کے ساتھ چلنا. اور یہی سب کچھ جو ہے نا وہ سسرالی رشتوں میں بھی ہوتا ہے, فرینڈس کے رشتوں میں تو چل ہی رہا ہوتا ہے. فرینڈز آج کل پتہ نہیں کیوں اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ کوئی اسٹیٹس میں اچھا ہے یا کسی کے بچے اچھا پڑھ رہے ہیں, کسی کا ہسبینڈ اس سے محبت کرتا ہے, تو فرینڈس کو سب سے پہلے تو یہی جلن شروع ہو جاتی ہے نا. یہ چکر کیا ہے, یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. لیکن پھر بھی نا منافقت وہیں سے شروع ہو جاتی ہے. سسرالی رشتوں میں تو خیر شروع سے ہی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا کہ دیورانی کو جٹھانی سے ایشو ہے, جٹھانی کو دیورانی سے ایشو ہے, ساس کو جو ہے وہ بہو سے ایشو ہے. یہ چل رہا ہوتا ہے, ساس بہو یہ ساری نوک جھوک چل رہی ہوتی ہے. ایون کہ میرے ساتھ ابھی ریسنٹلی ہوا ہے میری اپنے سسرالی فیملی سے کہ ایک بندی مجھے فون کرتی ہے اور میں بزی تھی, میں فون نہیں اٹینڈ کر سکی, اور میں نے اگلے دن اٹھ کے فون بھی کیا. یہ نہیں ہے کہ میں نے جواب نہیں دیا, لیکن اسی بندی نے جھٹ پٹ اپنے ہسبینڈ کو میری شکایت لگائی کہ اس بندی کو میں نے فون کیا, اس کا دماغ بڑا خراب ہے, یہ بہت نخرے میں آ چکی ہے, اس نے میرا فون نہیں اٹھایا. اور میرے ہسبینڈ کو جھٹ پٹ اس بندے نے شکایت لگائی. تو میرے میاں نے پھر جسٹیفائی یہ کیا, وہ مجھے کہتے ہیں میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے سمجھ ہے کہ تم بزی ہوگی, تم کام کر رہی ہوگی, ظاہری سی بات ہے بچے ہیں, گھر ہے, لیکن اس طرح کا معاملہ ہوا ہے تو یا تو پھر ایسے بندے سے رابطہ نہ رکھو, اور اگر رکھتی ہو تو پھر اس کو اٹینڈ کر لیا کرو نا. دیکھیں اٹینڈ ہر کوئی کرتا ہے فون, ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ اٹینڈ نہیں کرتا. سم ٹائم بندہ بزی بھی ہوتا ہے, اور سم ٹائم بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹینڈ نہیں کر سکتا, کچھ ہوتی ہیں چیزیں ایسی. لیکن یہ کہ میں وہی بتا رہی ہوں کہ مجھے ایک کامنٹ آیا, اس میں میری ایک بڑی پیاری سی بہن ہے, انہوں نے کہا کہ آپ کون سا جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں جو آپ نے یہ چیزیں فیس کی ہوں گی. میں نے میری بہنوں بہت کچھ فیس کیا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ سسرال ہی ہوتا ہے, ہر صورت میں وہ سسرال ہی ہوتا ہے, چاہے آپ الگ رہو چاہے آپ اکٹھا رہو.
کچھ نہ کچھ آپ کی زندگیوں میں مداخلت اور سارا کچھ ہوتا ہی رہتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ الگ گھر میں ہو تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے, ہر چیز سننی پڑتی ہے. بلکہ میں کہتی ہوں جب آپ الگ ہوتے ہو نا, تب آپ کا سسرال زیادہ آپ کے لیے کرول ہوتا ہے, زیادہ بولتا ہے آپ کے خلاف, اور زیادہ کچھ آپ کو سننے کو ملتا ہے جو کہ آپ کو ہرٹ کرتا ہے کہ میں تو بالکل الگ رہ رہی ہوں, میرا تو کوئی نہ لینا نہ دینا نہ کچھ, پھر بھی یہ لوگ باز نہیں آتے تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. لیکن بہرحال سسرال کے رشتے ہوں, دوستی کے رشتے ہوں, اگر منافقت آپ کو نظر آ جاتی ہے نا, ایک بندہ ایکسپوز ہو جاتا ہے, تو پھر کوشش کریں کہ ایسے بندے سے نا خود بھی دور ہو جائیں, اپنے بچوں کو بھی دور کریں, اور اسپیشلی بچوں کو یہ اس چیز کے تاکید کریں. اگر بچیاں آپ کی ہیں, آپ کے بیٹے ہیں, بیٹیاں ہیں, ان کو یہ بتائیں, ان کو یہ نشانیاں بتائیں کہ منافق بندے کی یہ نشانی ہوتی ہے, تاکہ وہ زندگی میں جس طرح سے ہم لوگوں نے چیزیں اب جا کے ایکسپیرینس کر کے سیکھی ہیں نا, ہمارے بچوں کو پتہ ہو کہ یہ بندہ اگر ہمارے ساتھ فیئر نہیں ہے نا, یہ ہماری بات کی جو امانت نہیں رکھتا, یہ جھوٹ بولتا ہے, یا یہ مطلب ہر بات میں ہمیں جو ہے نا وہ حسد اور جلن سے پیش آتا ہے, تو ایسے بندے سے بچے خود بخود دور ہو جائیں, تاکہ انہیں نا آپ نے اگر گائیڈ کیا ہو اچھے طریقے سے, اور آپ کے بچے جو ہے نا مستقبل کے نا اچھے انسان بن سکیں. ہم لوگوں نے تو وہی بات آ گئی کہ زندگی سے سیکھا ہے. ہمارے بچے جو ہیں نو ڈاؤٹ زندگی بہت کچھ سکھاتی ہے, لیکن اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وہ چیزیں سکھائیں جس سے ہم لوگ گزرے ہیں, یا ہم نے وہ چیزیں فیس کی ہیں, جنہیں اپنی غلطی کا احساس نہ ہو. پھر بھی آپ اگر ان سے تعلق رکھتے ہیں نا, تو پھر تو میں یہی کہوں گی کہ آپ نے پہلے جو ضلالت لی ہے یا پہلے جو انسلٹ کرائی ہے, اس میں لگتا ہے کوئی کسر باقی ہے. اب آپ زیادہ مزید اپنی انسلٹ بھی کرانا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو لیٹ ڈاؤن بھی کرانا چاہتے ہیں. تو ایسے منافق رشتوں سے نا خود بخود ہی دور ہو جائیں, کیونکہ یہ الٹیمیٹلی آپ کو اس پوائنٹ پہ لا دیں گے کہ آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے. بس اپنے بچوں کو, اپنے گھر کو, اپنے ہسبینڈ کو ٹائم دیں, اپنے ہسبینڈ کے لیے اچھی چیز بنائیں اور ان کی فرمائشی چیزیں بنائیں, بچوں کی فرمائشیں پوری کریں, اپنے گھر کو دھیان دیں, اپنی ذات کو دھیان دیں, اپنی ذات کو زیادہ سے زیادہ خوش رکھنے کی کوشش کریں. اگر آپ خوش رہیں گی, اسٹریس فری رہیں گی, مائنڈ آپ کا ریلیکسڈ ہوگا, تبھی آپ فوکس کر کے اپنے بچوں کو, اپنے گھر کو دیکھ سکیں گی اور بچوں کو اچھے طریقے سے اچھا انسان بنا سکیں گی. یہ تھا میرا آج کا ولاگ, ہوپ فلی آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا تو کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.